آج کی میری یہ کہانی ایک دیہاتی روایت پسند خاندان کی ہے جو اپنوں کی محبت میں اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ہم سب شہر جانا چاہتے تھے لیکن بابا کو گاؤں سے پیار تھا، کیونکہ ان کو اپنے جانوروں سے، اپنے آباء و اجداد کی مٹی سے بھی پیار تھا۔ وہ اپنے کھلے صحن والے کچے مکان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی سے جان لیں کہ وہ کتنے روایت پرست تھے۔ میرے 3 بھائی شادی شدہ تھے۔ ان کے رشتے چچا تایا جو شہر میں رہتے تھے ان کی بیٹیوں سے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھی شہر جا بسے۔ چوتھے بھائی کی شادی ہونا باقی تھی مگر اس نے عجب گل کھلایا، اپنی مرضی چلائی اور کہیں سے ایک لڑکی کو بھگا کر لے آیا۔ ایسے معاملات مرنے جینے کے ہوتے ہیں، زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں میں اتفاق نہ تھا، اس لیے بابا کو تنہا کیس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مقدمے پر تمام خرچہ انہوں نے ہی کیا۔ خدا خدا کر کے بہت مشکل سے لڑکی کے ورثاء نے صلح کی اور لڑکی کے بدلے بابا کو کافی زمین ان کی نذر کرنا پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا۔ اس طرح ہم بھی شہر چلے گئے، مگر وہاں کی فضا اور ماحول میرے والد کو راس نہ آیا اور وہ بیمار رہنے لگے تو ہم واپس گاؤں آ گئے۔ جب ہم گاؤں سے گئے تھے میں 12 برس کی تھی اور چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ والد اپنا آبائی گھر اور جانور بیچ کر شہر گئے تھے۔ واپس لوٹے تو رہنے کو ٹھکانہ نہ تھا، مجبوراً اپنے پرانے گھر سے دور ایک ویران جگہ پر گھر بنا لیا۔ یہ زمین میرے والد کے ایک کزن کی تھی، انہوں نے ہمدردی میں 1 کنال ہمیں گھر بنانے کے لیے دی تھی۔ اس جگہ ٹیوب ویل تھا اور شجاعت کا گھر بھی قریب تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ ایک روز میں نلکے سے پانی لینے گئی تو وہاں ٹیوب ویل کے پاس شجاعت کھڑا تھا۔ وہ محویت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تب مجھے اپنے سراپا کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کبھی میرے من میں آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی آرزو نہیں جاگی تھی۔ اپنی ذات کی آگاہی کا یہ میرا پہلا دن تھا۔ اب پانی لینے جب گھر سے نکلتی اس کے آنے کا انتظار رہتا۔ وہ کبھی نظر آ جاتا اور کبھی نہیں۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے ڈیرے پر بیٹھا تھا جو اس کے والد کا تھا۔ میں دور سے اس کو دیکھتی رہتی۔ وہ کبھی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا اور کبھی کوئی کتاب پڑھنے میں مہو ہوتا، کبھی ٹیپ ریکارڈر پر لوک گیت سنتا تھا۔ گھر جاتی تو دن بھر اس کی ہر حرکت یاد آتی۔ اگر کوئی اس کا ذکر میرے سامنے کرتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میری عمر اتنی نہ تھی کہ دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھ پاتی۔ ان دنوں میرے احساسات ایسے تھے جیسے بالی عمر کی الڑ دوشیزہ۔ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کون ہے۔ میرے دل میں تو وہی تھا۔ اسی کزن پروین ہمارے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے بتا دیا۔ میں اس کا نام جان کر بہت خوش ہوئی، جیسے کوئی خزانہ پا لیا۔ 1.5 سال بعد والد نے دوبارہ اپنا پرانا گھر خرید لیا۔ سبھی کو خوشی ہوئی مگر مجھے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر افسردگی ہو گئی کہ ہم اس ڈیرے سے چلے جائیں گے تو پھر کب میں اسے دیکھ سکوں گی۔ اب میری آنکھوں میں اس کا چہرہ آتا پھر غائب ہو جاتا۔ ہر عید پر دعا کرتی کہ اے اللہ، عید کے چاند کی طرح اسے بھی عید پر دکھا دے۔ کوئی 3 سال دعا کرتے گزرے تھے کہ ایک دن دعا قبول ہو گئی۔ میں صحن میں سو رہی تھی، کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھتیجا دینو تھا اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ دینو کسی کام سے آیا تھا۔ میں دل میں خوش تھی کہ خدا نے میری دعا سن لی۔ آج شام عید کا چاند نظر آنے والا تھا، لیکن مجھے صبح ہی میرے اللہ نے دکھا دیا تھا۔ اب میں خوش رہنے لگی۔ اس نے جاتے ہوئے مڑ کر میری طرف دیکھا، اس لیے میں اس قدر مسرور تھی جیسے سچ مچ عید کا چاند دیکھ لیا ہو۔ ایک دن ہم میلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ سڑک پر ملا۔ اس نے میرے بھائی کو دیکھ کر سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ میں چھوٹی بہن کے ساتھ ایک طرف ہو گئی۔ جی چاہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے، مگر ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ میلے میں میرا کسی چیز میں دل نہ لگا۔
چھوٹی بہن جھولا جھول رہی تھی اور میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اتنی بھیڑ میں بالآخر میری نگاہوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک طرف ہجوم میں کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں نہ جانے کس کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے دعا کی، خدا کرے وہ میں ہی ہوں۔ اب بات اتنی بڑھ چکی تھی کہ دل میں بے کلی نے گھر کر لیا اور جدائی کے درد سے بات بے بات آنسو نکل آتے، لیکن میں ایک بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ بھائی نے اسے بیٹھ میں بٹھایا، امی بھی جا کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے بہانے سے کھڑکی کی جھری سے اسے دیکھا۔ میں نے اس کے لیے چائے تیار کی۔ میرے بھائی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، یوں وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ جب اس کی جانب دیکھتی تو کھو جاتی، وہ اگر میری جانب دیکھتا تو شرما جاتی۔ شجاعت الیکٹرونکس میں ماہر تھا، جب پیغام بھجواتے آ جاتا۔ ایک دن اس کے محلے کی ایک عورت آئی، کہنے لگی ہمارا پنکھا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا پنکھا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے شجاعت کو جا کر بتایا، وہ اسی وقت آ گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، جب دستک پر دروازہ کھولا تو اسے سامنے پایا اور گھبرا گئی۔ وہ پوچھنے لگا کہ خالہ کہاں ہیں؟ وہ گھر میں نہیں ہیں، آپ پنکھا دیکھ لیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے سوئچ چیک کیا اور کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، نیا سوئچ لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوئچ لے کر آ گیا اور پرانا سوئچ کھول کر بولا آؤ دیکھو تم بھی اسے چیک کرو۔ میں نے کہا نہ بابا، میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گی، اس میں کرنٹ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ کرنٹ نہیں ہے اس میں سوئچ چیک تو کر لیتی، مگر اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی۔ میرے بازو پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھ لے۔ تبھی امی آ گئیں، وہ ان سے باتیں کر کے چلا گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا، میں نے گانا لگا دیا کہ وعدہ کرو پھر آنا ہوگا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ اب وہ نہ آتا تو میں بے چین رہتی۔ ہر وقت سوچتے رہنے سے میری صحت خراب رہنے لگی۔ سہیلیاں پوچھتیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری بھتیجی جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں ان دنوں بہت حساس ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر بھری محفل میں رو پڑتی تھی۔ ایک دن وہ میری چھوٹی بہن کو ملا، وہ اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرتا تھا۔ راجی اس کی دکان پر جاتی اور خوب باتیں کرتی۔ راجی نے ایک دن اس سے کہا شجاعت بھائی آپ ہمارے گھر نہیں آتے، ٹائم نہیں ملتا؟ پھر کہا گھر سے پوچھ کر آنا کہ کس وقت آؤں۔ راجی نے یہ بات مجھے بتائی۔ میں نے اس سے کہا کہنا صبح 8 بجے آ جانا۔ میں سمجھتی کہ مذاق میں کہا ہوگا، لیکن اگلے دن صبح 8 بجے وہ آ گیا۔ میں اپنی بھتیجی نیلوفر کے پیچھے چھپ گئی اور وہ بیٹھ میں جا کر بیٹھ گیا۔ امی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے کولڈ ڈرنک اور بسکٹ منگوائے مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں صحن میں تھی، گھبرائی ہوئی اندر گئی اور اس سے مخاطب ہوئی ایک تو اتنی مشکل سے یہ سب منگوایا ہے اور آپ ٹھنڈی بوتل نہیں پی رہے؟ میں بوتل نہیں پیتا۔ وہ 15-20 منٹ بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ اگلے دن ہماری فیصل آباد کی تیاری تھی۔ میں نے چھوٹی سے کہا کہ شجاعت کا فون نمبر لا دو۔ وہ گئی اور نمبر لے آئی۔ ہم فیصل آباد چلے گئے۔ وہاں سے میں نے فون ملایا، شجاعت نہیں اٹھایا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ واپس کب آنا ہے اس نے پوچھا۔ نہیں آنا، میں نے جواب دیا۔ کیوں، کس کے پاس رہنا ہے؟ اپنے بھائی کے پاس؟ وہ بولا ٹھیک ہے، لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ دوسری بار میں نے فون کیا تو اس کی والدہ اور بہن سے بات ہوئی، بعد میں اس سے بات ہوئی۔ جب ہم گاؤں واپس آئے تو میں اپنے والد کے ڈیرے پر گئی، جہاں ہم شہر سے آنے کے بعد رہتے تھے۔ سامنے اس کا ڈیرا تھا، وہ وہاں کام کر رہا تھا، پاس ہی اس کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ شجاعت کی امی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ مجھ کو پسند کرتی تھی، بار بار کہتی ہمارے گھر آیا کرو نا، تمہاری سہیلی پروین تو ہماری قریب رہتی ہے، اسی سے ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ وہ مجھ کو اپنی ماں سے باتیں کرتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں ان کے گھر سے آنے لگی تو اس کی ماں نے کہا اکیلی مت جاؤ، میں شجاعت سے کہتی ہوں تم کو چھوڑ آئے۔ یہ دیہات کا رواج ہے کہ لڑکیاں اکیلی ہوں تو میزبان گھرانے سے کوئی ان کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتا ہے اور اسے عزت کی بات سمجھا جاتا ہے۔
اب میں اپنے گھر کو جا رہی تھی اور وہ میرے آگے آگے گھر تک چھوڑنے آیا۔ چونکہ راستے میں ہم کلام ہونا وہاں کی روایات کے مطابق سخت معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لہٰذا ہم تمام سفر خاموش رہے۔ نہ ہی اس نے میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، صرف قدموں کی چاپ سنتا رہا، اور جب میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی تب وہ لوٹ کر واپس ہو گیا۔ اب مجھے عجب خواب نظر آنے لگے۔ کبھی دیکھتی کہ وہ امی کے پاس بیٹھا رو رہا ہے، کبھی دیکھتی کہ امی کہہ رہی ہے، رحمت ہم نے تیری منگنی اس سے کرنی ہے، اور میں کہتی ہوں کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو غیر ہے اور آپ لوگ غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ لیکن ماں کہتی ہو سکتی ہے نا، میں تیرے ابا سے بات کروں گی۔ میں نے راجی کو خواب سنایا، اس نے جا کر شجاعت کو بتایا، وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بہن نے کہہ دیا تمہاری بہن کو جھوٹے جھوٹے خواب نظر آ رہے ہیں۔ اس پر مجھ کو بہت دکھ ہوا۔ لوگ جس چیز کی تمنا کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، کیا میری قسمت میں ایسی پذیرائی نہیں ہے؟ کیا دعا میں اثر نہیں ہے؟ دل کو سمجھاتی تھی مگر پاگل دل سمجھتا ہی نہیں تھا۔ آخر خدا نے ایک دن میری دعا سن لی۔ میرا چچا زاد عادل جو میرا منگیتر تھا، اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ میں رحمت سے شادی نہیں کروں گا، میں ہما سے پیار کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ ہما ہماری پھوپھی کی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس جواب پر امی ابو مایوس ہو گئے۔ راجی نے شجاعت کو یہ بات بتا دی۔ تبھی اس کی امی اور بہن میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئیں اور میرے نام 12 بیگھے زمین لکھ دینے کی پیشکش کر دی۔ بابا نے سوچا کہ میرا بھتیجا تو انکار کر چکا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی دوسرا لڑکا میری بیٹی کے لائق موجود نہیں ہے۔ یہ واقف کار لوگ ہیں اور 12 بیگھے زمین بھی لکھ کر دے رہے ہیں۔ شجاعت بھی اچھا لڑکا ہے۔ یوں انہوں نے حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم منگنی نہیں کریں گے، بس شادی کی تاریخ دے دی جائے۔ مجھے تو سارے جہاں کی خوشیاں مل گئیں اور اسے بھی، ہم دونوں نہال تھے، ہماری شادی عزت سے طے ہو گئی تھی۔ مگر یہ خوشی نہیں، آزمائش تھی۔ چچا چچی نے جب یہ سنا کہ راحت کی شادی شجاعت سے ہونے جا رہی ہے تو ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے بیٹے کو سمجھا کر کسی طور پر راضی کر لیا۔ ادھر پھوپھی کے پاس بھی ایک امیر گھر سے ہما کا رشتہ آ گیا اور ان کی نیت بدل گئی۔ یہ لوگ بھی ہمارے رشتہ دار ہی تھے۔ جب ان کی وہاں بات بن گئی تو عادل کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا۔ چچا چچی اور اس نے پھر سے میری طرف دھیان دیا، تبھی دوڑے ہوئے ابا کے پاس آئے۔ چچا نے پکڑی اور چچی نے اپنا دوپٹہ ابا کے پیروں میں ڈال دیا اور کہا ہم تمہارے اپنے ہیں، ہمیں نہ چھوڑو۔ انہوں نے معافیاں مانگی تو والد کا دل پھر سے اپنوں کے لیے پسیج گیا اور انہوں نے شجاعت کے گھر والوں کو یہ جواب دے دیا کہ میں اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں معاف کر دینا، دراصل ساری برادری مجھے مجبور کرنے آ گئی ہے۔ اس جواب پر میرے اور شجاعت کے دلوں پر بجلیاں گریں، مگر لب خاموش تھے۔ جینے کی آس جاتی رہی مگر سانس کی چکی چلتی رہی۔ شجاعت سے شادی کی آس چھوڑ دی، کیونکہ بھائی کہتے تھے کہ اماں ابا نے رحمت کو بہت لاڈ دیا ہے، منہ بسورے پھرتی ہے، کہیں کوئی گل نہ کھلا دے۔ میں نے مگر کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ اماں بابا نے کہا ہمارا خون ہے تو کہیں نہیں جائے گا۔ خیر میری شادی عادل سے ہو گئی۔ بات یہیں تک رہتی تو بھی گزر بسر ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عادل کے دل میں ہما کی چاہت کی شمع جلتی رہی، اور پھر ایک دن جب ہما کا رشتہ کسی سبب ٹوٹ گیا تو میری چچی نے ہما کے والد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا میرا بیٹا بہت افسردہ اور ناخوش رہتا ہے، تم میرے بھائی ہو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو ہما کا رشتہ دے دو، ورنہ وہ کسی روز جنگل کی طرف منہ کر جائے گا اور ہم اس کی صورت دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ہم نے زبردستی اس کی شادی رحمت سے کروا تو دی ہے، مگر وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ میرے دوسرے چچا ہما کے والد بولے میں اپنی بیٹی سوتن پر کیسے دے دوں؟ وہ کبھی تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں رحمت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ مگر وہ بضد ہو گئیں اور رو رو کر برا حال کر لیا۔ دلیلیں دیتی تھی کہ بھیا ہمارے دین نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، دونوں لڑکیاں آپس میں کزنیں ہیں، بہنوں کی طرح رہیں گی، عادل کا وعدہ ہے کہ دونوں کو برابر رکھے گا اور بیویوں میں انصاف قائم رہے گا۔ غرض انہوں نے ہما کا رشتہ لے کر ہی دم لیا۔ میں جس گھر میں بہو تھی، میرا بھی وہ چچا کا گھر تھا اور اسی کا گھر ہمارے دوسرے چچا کی صاحبزادی دلہن بن کر آ رہی تھی۔ میں ایک کمرے میں بخار میں پڑی تھی اور دوسرے کمرے میں
دلہن کو بیاہ کر لے آئے تھے۔ وہاں سیج سجی تھی اور شہنائیاں میرے کانوں کو زخمی کر رہی تھیں۔ میں صحن میں جھومر ڈالتی لڑکیاں اور دلہا کی بہنوں کے پائلوں کی جھنکار سن رہی تھی۔ باہر ڈھول باجے ایسے بج رہے تھے جیسے عادل کی یہ پہلی شادی ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے پیدا کرنے والے سے فریاد کر رہی تھی کہ اس نے مجھے کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں کیوں پیدا نہیں کیا، ایک دیہاتی روایت پسند خاندانوں میں کیوں پیدا کیا ہے جو اپنوں کی محبت میں اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ اس بات کو 30 برس ہونے کو آئے ہیں، آج بھی جی رہی ہوں، کیونکہ یہ تو گاؤں کے اکثر گھروں کی کہانی ہے جہاں ہر چوتھے پانچویں گھر میں ایک شوہر کی دو بیویاں ایک ساتھ رہتی ہیں، بالکل بہنوں کی طرح۔ اب تو یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اندر سے ان کے دلوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ دنیا تو ظاہر ہی کو دیکھتی ہے۔ میری ان والدین سے گزارش ہے جو اپنے رشتے نبھانے کی خاطر اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور اپنی بچوں کی خوشیوں کو ایک آزمائش بنا دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل اردو وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔